دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ دل خود بخود ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ بولتے ہیں اور ہم رک کر سنتے ہیں. وہ مشورہ دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے. کیا ان کے پاس کوئی جادو ہے؟ نہیں، یہ صرف دماغ کے چھوٹے چھوٹے ہنر ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، خاموشی سے لیکن بہت مؤثر طریقے سے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چند ایسے ہی آسان ذہنی طریقے جن سے آپ بھی دوسروں کی رائے، سوچ اور فیصلوں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں یا دوستوں کے درمیان. تو دوستوں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو میں اپنے روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور یہ تقریباً کہہ لیں کہ 3 سے 4 بجے کے ٹائم کے درمیان کی بات ہے. ڈسٹنگ تو میں آلریڈی کر چکی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار ڈسٹنگ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بس کمرہ صاف ستھرا رہے. اور ساتھ ہی ساتھ باقی ڈیلی روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے خاموشی میں طاقت ہے، یعنی پاور آف سائلنس. جس میں آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں، تھوڑا رکیں، صرف دیکھیں. اگر آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کام آپ کریں گے نا، تو فوراً کچھ مت بولیں. جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں سامنے والا خود پریشر میں آ کر کچھ کہتا ہے اور اکثر آپ کے حق میں. یاد رکھیں خاموشی بعض اوقات چیخنے سے زیادہ سنی جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ نے فالو کرنا ہے. اور پوائنٹ نمبر 2 ہے سامنے والے کو 2 آپشنز دیں. لوگوں کو سیدھا حکم دینے سے بہتر ہے کہ انہیں 2 چوائسز دے دیں تاکہ وہ فیصلہ کریں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کی مرضی ہو. مثلاً بچے کو کہنا ہے کہ دودھ پی لو، یہ نہ کہیے دودھ پی لو، بلکہ یوں کہیے بیٹا ٹھنڈا دودھ پینا ہے یا پھر ہلکا سا گرم. بچہ خود سوچے گا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں دودھ ہی پیے گا. پوائنٹ نمبر 3 ہے بات کرتے ہوئے سامنے والے کا نام ضرور لیں. لوگ اس وقت تک زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. مثلاً حسن بھائی، آپ جیسے سمجھدار لوگ ہی اصل فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ہے تھوڑا جھکنا، تھوڑا مان لینا. کبھی کبھی ہم اپنا موقف تھوپ دیتے ہیں، نتیجہ دوسرا شخص ضد میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا جھک جائیں تو دوسرا آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. مثلاً ہاں یار تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ایسے کریں تو شاید دونوں کا فائدہ ہو. جھکنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو اپنا بناتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے 3 بار ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہیں. دماغ اس چیز کو زیادہ مانتا ہے جو بار بار سنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کے ساتھ بازار چلے تو ایک ہی بات کو 3 طرح سے بیان کریں. چلیں نا پلیز میرے ساتھ چلیں، مزہ آئے گا. یا پھر اکیلے دل نہیں لگے گا تو آپ ہوں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. یا پھر ویسے بھی تو ہم ساتھ ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. یا پھر کچھ بھی اس طرح سے آپ بار بار جو ہے وہ 3 طرح سے ایک ہی بات کو دہرائیں تاکہ سامنے والے کو کنونس کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے فیصلے دل سے نہیں مسئلے سے جوڑیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات مانے تو مسئلہ اس کا بھی بنائیں، جیسے کہ اس کو لگے کہ اس بات کو ماننے میں اس کا بھی فائدہ ہے. اگر ہم مل کر یہ کام جلدی ختم کریں گے تو سب آرام سے گھر چلے جائیں گے. اب سامنے والے کو لگے گا کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے جلدی تیار ہو جائے گا. سامنے کے دل میں ہمدردی پیدا کریں، اس پر الزام نہ لگائیں. اگر آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو الزام نہ دیں بلکہ ہمدردی دکھائیں. اب وہ کس طرح سے کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ پر بہت دباؤ ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہلکا سا وقت نکال لیں تو بہتری آ سکتی ہے، یا بہتر ہے کہ آپ یہ کام کر لیں. یعنی کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آپ اس کام کو تھوڑا سا وقت دے دیں یا میری ہیلپ کر دیں، یا کچھ اس طرح سے آپ الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں. اور پوائنٹ ہے نیکسٹ جناب سوال پوچھیں، حکم مت دیں. دماغ سوال پر سوچتا ہے، حکم پر رد عمل نہیں دیتا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ آرڈر نہیں لینا چاہتا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کیا کل تک یہ ہو سکتا ہے، بجائے کہ یہ کل تک چاہیے. سوال اعتماد دیتا ہے، حکم دباؤ بناتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. دوستوں امید کرتی ہوں کہ یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اگر اپنے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گی اور کامیابی سے استعمال کر پائیں گی تو آپ بہت حد تک حکمت عملی سے کام لے سکیں گی اور سچویشن کے اکارڈنگ ہی سچویشن کو حل کرنا سیکھیں گی. تو یہ دنیا داری کے چند ایسے اصول ہیں کہ جو آپ کو کامیاب انسان بناتے ہیں، لوگوں کا پسندیدہ انسان بناتے ہیں، اور انہی پوائنٹس پر عمل کر کے ہم بہتر اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر، دماغوں پر اثر ڈال سکتے ہیں.
تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.